ألا لله الدين۔ السلام علیکم، میرا سوال ہے کہ سفر میں روزہ مؤخر کرنا یا نہ کرنے کی اجازت کیا حدیث میں ہے؟ جی ہاں، یہ حدیث میں ہے۔ آدمی کو چاہیے اگر سفر میں ہو تو افطار کر لے، ٹھیک ہے؟ سفر پہ اگر آپ کو اچانک جانا پڑا تب بھی افطار کر لے، اور اگر آپ نے پہلے سے پلان کیا تو روزہ رکھے ہی نہ، بالکل نہ رکھے روزہ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اور بعد میں صحابہ کرام سفر میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ یہ سفر لوگ پوچھتے ہیں جناب یہ سفر جی آج کل ہوائی جہاز کے سفر ہیں، گاڑی کے سفر، بھائی سفر ہی ہوتا ہے، سفر ہی ہوتا ہے۔ ابھی آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوائی جہاز میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا یا نہیں ہوا، واللہ ہوائی جہاز کا سفر دنیا کا خطرناک ترین سفر ہے۔ یہ نہیں کہ گر جاتا ہے بندہ، وہ جس ویلوسٹی سے ہوائی جہاز سفر کر رہا ہوتا ہے اسی ویلوسٹی سے آپ کا جسم سفر کر رہا ہوتا ہے۔ ہوائی جہاز سے اترنے کے بعد جو جسم کی حالت ہوتی ہے کسی جسم کی حالت بھی نہیں ہوتی۔ دوسرا، پہیے کی رگڑ اس قدر ظالم قسم کی چیز ہے، گاڑی میں آپ بیٹھے ہو تو پہیے کی رگڑ آپ کے دماغ پہ بھرپور اثر کرتی ہے اور پورے جسم کو لرزش میں رکھتی ہے، جس کے نتیجے میں آپ اچھی گاڑی میں بھی لاہور یا کراچی اسلام آباد سے واپس آئیں کہیں سے بھی تو جسم میں ٹوٹ پھوٹ اور درد ہوتی ہے، اپنی جگہ پہ باقی ہوتی ہے۔ سفر کے اثرات اپنی جگہ پر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس زمانے میں اونٹ چلتے تھے تو اونٹوں کے چلنے سے بھی جسم اوپر نیچے ہلتا تھا تو جسم ٹوٹ پھوٹ جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ اللہ نے ایسے ہی نہیں آپ کو احکامات دیے، آپ زیادہ سیانے نہ بنا کریں، جو آپ کو اللہ رسول نے آسانیاں فرمائی ہیں اسی کے اندر جائیں، زیادہ دین کے اندر مجتہد بننے کی ضرورت نہیں، جو دین نے آپ کو بات سمجھائی اسی کو قبول و منظور فرمائیں اور لوگوں پہ خام خواہ پابندیاں نہ لگائیں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے لو جی آج کل تو بڑے مزے کے سفر ہیں، میں نے کہا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ بعد میں بڑے مزے کے سفر آ جانے؟ حیا کرو، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں بیٹھے بیٹھے شریعت بناتے ہو، اپنا مقام دیکھو، کیا پدی کا شوربہ، ہاں جی، اور تم لوگوں کو شرم نہیں آتی اپنے گھر سے مسئلے بناتے ہو؟ شریعت جو تمہیں مسئلے بتاتی چپ کر کے ان کو قبول کرو، تم سے اگر نہیں تمہارے اندر کوئی زیادہ ہی طاقت ہے تو مسئلہ نہ بناؤ، تم نہ عمل کرو اس کے اوپر، دوسروں کو کرنے دو۔ ایسے خام خواہ حجتیں کرنی اور باتیں بنانی یہ بڑی غلط بات ہے، شریعت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔